اس مہینے میں کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو کی جاتی ہیں لیکن سنت کے خلاف ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اب شب برات کا یہ لفظ جو ہے یہ ہمارے صرف وہ پاک و ہندوستان ان علاقوں میں ہے، یہاں پر عربوں میں نہیں ہے، اور بلکہ شب برات فارسی کا لفظ ہے۔ اس کا اگر ہم عربی میں ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ شب کے معنی لیلہ اور برات کے معنی تقدیر یا قدر، لیلۃ القدر۔ اب آپ خود جانیے کہ لیلۃ القدر شعبان میں ہے کہ رمضان میں ہے؟ اللہ کے قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کس میں؟ لیلۃ القدر میں۔ اچھا، کس مہینے میں قرآن نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ دونوں آیتوں کو جمع کر لیں تو پتہ چلتا ہے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، اور وہ لیلۃ القدر جس مہینے میں ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، اس رات کے حوالے سے جو ہمارے ہاں عقیدے ہیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ اس رات میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ سال بھر میں آپ کو کس کو زندہ رہنا، کس کو مرنا ہے، کس کے ساتھ کیا پیش آنا ہے، وہ لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں وہ مولوی کہتے ہیں کہ اس رات کو جو دعائیں کرنا ہے کر لو، اپنی تقدیریں لکھوا لو۔ آئیے قرآن سے یہ بھی فیصلہ لیتے ہیں کہ تقدیریں کس رات کو لکھی جاتی ہیں، کیا شب برات کو یا لیلۃ القدر کو؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ القدر میں کیا فرمایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کس کے لیے؟ من کل امر، اللہ کے ہر کام کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی تقدیروں کو نافذ کرنے کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور